حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، میری تیاری ہے۔ اس کے لہجہ اس طرح کا تھا، بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا، فرمایا 1 سال ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قافلے جا رہے تھے۔ فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حج کر کے آئے گا۔ اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے، تیری عبادات وہاں عمدہ ہوں۔ جب شوق ہوتا ہے نا، حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا، استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، شوق بڑا تھا، بڑا شوق۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان میں طلب ہوتی ہے۔ بعض سامعین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں۔ شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، کشکول سیدھے ہوتے ہیں، اس میں خیرات جلدی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ظرف بہت بڑا ہے، میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے، اب تو نا بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں۔ کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، جان بڑی مشکل سے بچی، ایک جزیرے پہ جا کے پناہ لی، مہینہ بھر پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آکھ دے لوگ شدائی، اساں ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، تے گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی، اللہ نے موقع دیا، کشتی ملی، کسی نے دعوت دی، کوئی جہاز جا رہا تھا اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا۔ جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے، امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات، کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں اور قوم ساری اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ فرماتے ہیں ادارہ بند ہے، امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے، گھر میں بند ہے، میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا، کرفیو نافذ ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بنا زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا۔ حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حالات سخت ہیں، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا کروں گا، فرمایا قبول ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے نا اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے۔ اب میں نے پہنچنا کیسے؟ کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے۔ کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں، پھر خیال آیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں۔ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ فرماتے میں نے نا گلے میں کاسا پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا، 1 دینار 2 دینار۔ امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے
اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا۔ امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ والی دولت لینے نہیں آیا، اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں گے۔ فرماتے ہیں میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی، مہینوں حالات بدل گئے، بادشاہ چلا گیا، نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے، پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے نا، جو سرور اپنے اندر، وہ شوق تو پیدا کریں، وہ مزاج تو لائیں، لیکن طبیعت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اسناد جمع کرنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا سابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں، لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے، کوئی ایک عنوان چنتے تھے پھر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے۔ یہ جو ادب ہے نا، ادب یہ نورانیت پیدا کرتا ہے، یہ جو احترام ہے یہ نورانیت پیدا کرتا ہے، یہ خوبصورتی لاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کو آواز دی، والدہ نے آواز دی اور کہا بیٹا تجھے ایک کام بتانا تھا، تو پہلے بھی کافی پریشان ہے، مصروف ہے، مجبور، لیکن ایک چھوٹا سا کام بتانا تھا۔ تو آپ نے فوراً آگے بڑھ کے کہا کہ ابا جی آپ یہ کیا مطلب، کیوں آپ اتنی تمہید باندھ رہے ہیں، آپ حکم کریں، میں ہر چیز پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے چونکہ ادب کیا ہے، پتہ ملے گا کیا، آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے جائیں گے اور جا کے لیٹ جائیں گے تو والدین تکیے پہ رو رو کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ادب سے خوبصورتی پیدا ہو، لیکن جب کوئی بے ادبی کرتا ہے، میں نے کہا تھا موبائل بند کر دیں، قریب والوں کو تو بالکل نہیں چلانے چاہیے۔ میں تو اڑنا گل کرنی تسی میرے کے موبائل کہتے ہیں کہ موبائلہ نہیں کرو، تو یہ کتنے لوگ سارے اتنے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے سارے آپ کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ تو چلو مچ بال عشق دا سیکاں گے تے جھٹ کو ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو آپ تھوڑی مہربانی کریں، آپ نے شریکہ موبائل کا سامنے کر لیے تو موقع دیں، آپ سے بات ہو۔ ابا جی نے یا اماں جی نے آپ سے کوئی بات کی، لیکن آپ نے کہہ دیا آپ مجھے کام ہی بتاتے رہتے ہیں، میرے اور بھی اب بڑے مسئلے ہیں، بڑے خرچے ہیں، تو آپ نے کوئی بے ادبی نہیں کی لیکن ادب بھی نہیں کیا، تو بیچارے ساری رات پریشان رہیں گے میں نے بات کیوں کی۔ دوستو ادب نعمت ہے، ادب دولت ہے، ادب کمال ہے۔ ادب کرو گے تو سنور جاؤ گے، ادب کرو گے تو نورانیت پیدا ہوگی۔ یہ میرا جو دور ہے نا، یہ دور ہے لوگوں کو باتیں بڑی آتی ہیں، لوگ تیز بڑھے اللہ ماشاء۔ میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں نا لوگ لوگوں کو شیشے میں اتارتے تھے، اب زیادہ تیز ہو گئے، اب تو شیشیوں میں بھی اتار لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھی اتار، چاپلوسیاں، خوش آمدید، دعوتیں، آنا جانا، کسی کو سمجھانا۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، جب بڑی تیزی کو دکھاتا ہے تو ادب نہیں قائم رہتا۔ آپ بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بھی وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کو ادب کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا بزرگوں کے بارے میں تو یہ ہے ان سے دعا لی جائے، لیکن ہم فوٹو لے رہے ہیں، وہ ادب کہاں گیا، وہ احترام کہاں گیا؟ جس کو لوگ نیک جانتے تھے اس کے بارے میں لوگ بات سمجھنا زیادہ ضروری جانتے تھے۔ تعظیم زندگی میں کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی نا، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا۔ ایک جس نے قرآن مجید کے عالم کی عزت کی، ایک جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور تیسرا فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی۔ ادب کریں، احترام کریں، لہجہ بات کرنا، مخاطب کرنا، کسی شخص کے ساتھ کلام کرنا،
کسی کو کوئی بات سنانا. آپ میں اور آپ میں سے اگر کوئی آ کے کہے کہ فلانے کو آج میں نے پھر نہ جناب وہ ایسا باتوں میں الجھایا، چکر دیا، چلاکی دکھائی، مان گیا، میں نے منوا لیا اسے، تو یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے، یہ تو اس کا کمال ہے، بیچارہ بھولا ہے، شریف آدمی ہے. آپ اس کو تیزی نہ سمجھیں. آپ ادب کے دائرے سے باہر ہوئے، آپ نے غلط کام کیا. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم نے اپنی آواز میرے نبی کریم کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. ویسے آواز کا والیوم ہوتا ہے، موبائل پہ آپ آواز اونچی نیچی کریں تو والیوم ہے 1 2 3 ہوتا ہے نا. تو بندے کی آواز کا تو والیوم ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کتنی رکھنی ہے. لیکن یہ دیکھیں اللہ نے کہا تم دیکھ لو محبوب کہاں تک بولتے ہیں، اس سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. یعنی تم نے یہ رویہ رکھنا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو لوگ اونچا سنتے ہیں بولتے بھی اونچا ہے، وہ سمجھتے ہیں سارے ہی بولیں گے. تھوڑا اونچا جو سنتا ہے وہ بولتا بھی ذرا اونچا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس تھوڑا نا حضور کوئی بات کرتے تو اونچا بولتے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو گھر اپنے آپ کو بند کر لیا، رونے لگے، کہنے لگے یہ تو میرے بارے میں آ گیا، میں ہی تو اونچا بولتا تھا. حضور علیہ السلام نے ان کے محلے کے صحابہ سے فرمایا ثابت نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں. فرمایا بلا کے لاؤ نا. جب انہیں پیغام گیا نا کہ حضور نے بلایا، یعنی حضور نے بلایا ہے، جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے، سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے. دوڑے آئے، قدمین میں حاضر ہوئے. تو محبوب نے فرمایا اتنا ادب کرتے ہو کہ 3 دن سے رو رہے ہو، کہ کہیں میری وجہ سے تو ایسا نہیں ہو گیا، اتنے مؤدب ہو. فرمایا سنو پھر اللہ تمہیں عزت والی زندگی دے گا، شہادت کی موت دے گا، اور بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. یہ 3 ان کے لیے بشارتیں ہوئی ادب کی برکت سے. جب سے موبائل آیا نا، اختلاف کا ادب بھی ختم ہو گیا، رائے دینے کا ادب بھی ختم ہو گیا. ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. ہم نے وہ کام کرنا جو وائرل ہو، ہر وہ حرکت کرنی ہے جو جس طرح کی مرضی ہو. لیکن آپ یقین کریں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ اوپر جھوٹ لکھا ہوتا ہے تھمبنیل پہ، وہ ہوتی نہیں اندر بات. تو کیا اس قدر زیادہ ہم بے ادبی کریں گے کہ ہم سوچیں گے نہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے غلیظ جملے بول دیں گے صرف چند ویوز لینے کے لیے. تو ادب کے دائرے میں رہیں، مؤدب رہیں. آپ یقین کریں جتنا حسن ادب میں ہے نا، جتنا حسن احترام میں ہے، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ظاہر ہے آپ پیار کرتے ہیں تو آ کے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا. ہماری محفلوں میں نا، اہل سنت کی محفلوں میں لوگ ننگے سر نہیں آیا کرتے، صحیح کہا، ہم لوگ باوضو ہوتے تھے. ہم حضور کی محفل میں جاتے تھے تو ہمارے لہجے ہی کچھ اور ہوتے تھے. ہم نا آہستہ آہستہ وہ سارا روایتی پن ہمارے اندر آ گیا ہے جو کبھی غیروں میں ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ ادب سے. اور پھر آپ مسجد میں بیٹھے، دیکھیں میں ابھی آیا ہوں، آپ نے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کی، نہیں مل سکتا میں سب سے کھڑا رہ کے. ظاہر ہے کہ میں ملنے لگوں گا تو محفل کا نظم خراب ہوگا، اور جاتی دفعہ بھی اگر میں سب سے ملنے لگوں تو محفل تو چلنی ہے آگے.
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات ہو؟ ظاہر ہے کسی نے آنا ہے کسی نے جانا ہے۔ اب پیر صاحب سے زیادہ، مولوی صاحب سے زیادہ مسجد کا ادب ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو آداب قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر ادب یہ ہے کہ جو کہا جائے نا اس پر عمل کیا جائے، یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور باتوں کو اشارتاً بھی سمجھا جائے۔ صحابہ نے پتہ ہے حضور کا ادب کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کنایتاً بھی سمجھا ہے، اشارتاً بھی سمجھا ہے، رضا کو بھی سمجھا ہے۔ محبوب کیا چاہتے؟ بڑے واضح حکم بھی ہمیں ملتے ہیں تو ہم اس میں بھی گنجائشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے نا نماز فرض ہے، جلدی جلدی بتاؤ، تو بہانہ کس بات کا ہے؟ کہانی کیوں سناتے ہیں؟ مینوں ٹائم نہیں ملتا تے دعا کرو تے بس میں شروع کرنی ہے تے بابا کیا بات، یہ اس کا کیا مطلب؟ واضح حکم ہے کہ فرض ہے، گنجائش کا کیا مطلب؟ داستان بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہیل و حجت کا کیا معنی؟ لیت اللہ کا کیا؟ پڑھنی ہے تو بہرحال ہر حال میں پڑھنی ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ تو ادب یہ ہے کہ جو حکم ملا ہو اس پر عمل ہو۔ ایک دفعہ نا ایک موٹا سا ہیرا آ گیا تھا مال خزانہ میں، تو بہت سارے لوگ محمود غزنوی سے کہا کرتے تھے کہ تو ایاز سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا کچھ وجہ ہے؟ موٹا سا ہیرا آ گیا تو محمود غزنوی نے ہتھوڑی منگوائی، کہا ایک بندے کو بلا، سارے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے ایاز سے اتنا پیار کیوں؟ ایک کو بلایا، بلا کے کہا یہ ہیرا توڑ دو۔ تو کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، توڑوا کے کیا ملے گا، رہنے دے، خزانے میں فائدہ ہوگا۔ تو محمود کہنے لگے اوہو سیانا تو تو زیادہ، پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے تو جا۔ دوسرے کو بلایا، توڑ دے، کہنے لگا توڑ تو میں دوں گا پر اس کی چمک دمک روشنی قیمت مجبور کر رہی ہے، توڑا نہ جائے، آپ کہتے ہیں تو توڑ دیتا ہوں۔ کہا اچھا پہلے بھی تو میں نے کہا ہی تھا، لیکن تو چمک دمک روشنی دیکھتا رہ گیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو۔ تیسرا بلایا، اس نے بھی بات سنائی، کئی لوگوں کو کہا پر ہیرا کسی نے توڑا۔ ایاز کو بلایا، کہا توڑ دے، اس نے منٹ نہیں لگایا، مارا تھوڑا، کئی ٹکڑے کر دی۔ ایاز کہنے لگے یہ تو نے کیا بیوقوفی کی، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ اچھا اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تے آکھیا سی، یہ نہیں کہا یہ تو نے کیا بیوقوفی، کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، معاف کر دے، ناراض نہ ہونا۔ کہا یار تو عجیب انسان ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ نے تو کہا تھا؟ کہا جناب جہاں ادب کرنا ہو وہاں باتیں نہیں کی جاتی، جہاں احترام کرنا ہو وہاں اس طرح کی داستانیں نہیں سنائی جاتی۔ تو کہا چاچا جی بتا توڑا کیوں بھائی، کیوں توڑا تو نے اتنا قیمتی ہیرا؟ تو نے سوچا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، توڑ دیا؟ تو ایاز کہنے لگا میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہتا، یہ میرے ادب کا تقاضا ہے، جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے پر تیرا حکم، میں نے تیرا حکم نہیں توڑنا، جو ہوتا ہے سو ہو جائے۔ سنو نا یار بات، یہ ابھی میں نے آپ سے کہا نا موبائل رکھ دیں، کسی سے کہا بیٹھ جائیں، کسی سے کہا خاموش ہو جائیں، ہمارے نقیب محفل بھائی نے بھی کہا یہ کبھی کبھی محفل کی ترتیب لگانے کے لیے، دوستوں کو منظم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی پڑ جاتی۔ مولانا تشریف لائے، انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا، سمجھایا ہوگا، یہ باتوں کا تھوڑا بہت کہنا پڑتا ہے۔ حضور خطبہ جمعہ دے رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے،